اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ یا ایہا الذین آمنوا میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے طویل ترین آیت کریمہ ہے۔ یہ ایک حیرت انگیز حقیقت ہے کہ قرآن مجید کی سب سے طویل آیت کسی جنگ، عبادات یا عقائد کے بارے میں نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ قرض اور مالی لین دین کو تحریر کرنے کے بارے میں نازل فرمائی، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ اسلام میں حقوق العباد یعنی انسانوں کے حقوق اور معاشی انصاف کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے سب سے تفصیلی ضابطہ نازل فرمایا تاکہ معاشرے میں جھگڑے پیدا نہ ہوں۔ ہم تفصیل سے بچنے کے لیے فقط ترجمے پر اور پھر اس کی مختصر تفسیر پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، جب تم کسی مقررہ مدت تک کے لیے آپس میں قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور تمہارے درمیان جو لکھنے والا ہو اسے چاہیے کہ انصاف کے ساتھ لکھے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے لکھنا سکھایا ہے، بس وہ لکھ دے، اور مضمون وہ شخص لکھوائے جس کے ذمہ قرض ہو، اور اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے، اور اس میں سے کچھ بھی کمی نہ کرے۔ اور پھر اگر وہ شخص جس کے ذمہ حق واجب ہوا ہے ناسمجھ یا ناتواں ہو یا خود مضمون لکھوانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو اس کے کارندے کو چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ لکھوا دے، اور اپنے لوگوں میں سے 2 مردوں کو گواہ بنا لو، اور پھر اگر دونوں مرد میسر نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، یہ ان لوگوں میں سے ہوں جنہیں تم گواہی کے لیے پسند کرتے ہو، تاکہ ان 2 میں سے ایک عورت اگر بھول جائے تو اس ایک عورت کو دوسری عورت یاد دلا دے، اور گواہوں کو جب بھی بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں، اور معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اسے اپنی میعاد تک لکھ رکھنے میں اکتایا نہ کرو۔ یہ تمہارا دستاویز تیار کر لینا اللہ تعالیٰ کے نزدیک قرین انصاف ہے اور گواہی کے لیے مضبوط تر، اور یہ اس کے بھی قریب تر ہے کہ تم شک میں مبتلا نہ ہو، سوائے اس کے کہ دست بدست ایسی تجارت ہو جس کا لین دین تم آپس میں کرتے رہتے ہو، تو تم پر اس کے نہ لکھنے کا کوئی گناہ نہیں، اور جب بھی آپس میں خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور نہ لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو، اور اگر تم نے ایسا کیا تو یہ تمہاری حکم شکنی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور اللہ تمہیں معاملات کی تعلیم دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ اس سے ملحقہ اگلی آیت جو اسی سے متعلقہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اگر تم سفر پر ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو باقبضہ رہن رکھ لیا کرو، اور پھر اگر تم میں سے ایک کو دوسرے پر اعتماد ہو تو جس کی دیانت پر اعتماد کیا گیا اسے چاہیے کہ اپنی امانت ادا کر دے، اور وہ اللہ سے ڈرتا رہے جو اس کا پالنے والا ہے، اور تم گواہی کو چھپایا نہ کرو، اور جو شخص گواہی چھپاتا ہے تو یقیناً اس کا دل گناہگار ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب جاننے والا ہے۔ گویا اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مالی لین دین کرنے کا ایک بہترین ضابطہ عطا فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ اگر تم ادھار دے رہے ہو، قرض دے رہے ہو تو لکھنا لازمی ہے، گواہ بنانا ضروری ہے، مدت مقرر ہونی چاہیے تاکہ مستقبل میں کوئی جھگڑا نہ ہو، آپس میں کوئی شکوک و شبہات جنم نہ لیں، اور اگر بالفرض تم نقد یا دست بدست تجارت کر رہے ہو، جیسے ہم کسی دکان سے کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس میں ارشاد فرمایا کہ لکھنا ضروری نہیں ہے، اس میں گواہ بنانا مستحب ہے۔ اگر کوئی بڑی چیز خرید رہے ہو، مہنگی چیز خرید رہے ہو اور دست بدست خرید رہے ہو تو اس میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اجازت ہے، لکھنا چاہتے ہو تو بہتر ہے، گواہ بنانا چاہتے ہو تو بہتر ہے، لیکن اگر قرض ہو، ادھار ہو، وہ شے ابھی لی جائے اور اس کی قیمت بعد میں دی جائے، یا کسی کو کوئی رقم ادھار دی جائے تو اس کا لکھنا لازمی ہے، اس پر گواہ بنانا ضروری ہے، اور اس کی مدت مقرر کرنا لازمی ہے۔ اور اگر تم حالت سفر میں ہو اور کوئی کاتب نہ ہو، کوئی لکھنے والا میسر نہ ہو، تو جو شخص قرض دے وہ قرض لینے والے سے کوئی چیز
رہن کے طور پر اپنے پاس رکھ لے تاکہ جب اس کو قرض کی رقم واپس ملے تو اس چیز کو لوٹا دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر بڑے بہترین اصول بیان فرمایا کہ معاہدہ فریقین کی بجائے کسی تیسرے شخص سے لکھوایا جائے جو عدل سے کام لے، اور فرمایا قرض کی واپسی کا وقت اور تاریخ بالکل واضح ہونی چاہیے۔ مشکوک وقت، مبہم وقت یہ جھگڑے کا سبب بنتا ہے۔ تحریر کو قانونی حیثیت دینے کے لیے مسلمان اور عادل گواہ موجود ہونے چاہیے۔ ڈاکومنٹیشن کا مضمون بول کر لکھوانا چاہیے تاکہ اقرار ثابت ہو، اور جس شخص نے قرض لیا ہے وہی لکھوائے گا، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرط لگائی وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور لی گئی رقم یا حق میں کوئی کمی نہ کرے۔ اور اگر مقروض کم عقل ہو، کمزور ہو، بچہ ہو، خود لکھوانے کے قابل نہ ہو تو اس کا ولی، اس کا سرپرست، اس کا وکیل عدل کے ساتھ اس کی طرف سے املا کروائے تاکہ مقروض کا استحصال نہ ہو۔ ارشاد فرمایا فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ لکھنے والا کسی فریق کی طرفداری نہ کرے، بالکل ٹھیک ٹھیک لکھے، عدل کے ساتھ لکھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے لکھنا سکھایا ہے، اور لکھنا سکھا کر جو فضیلت دی ہے اس کا شکریہ ادا کرے، اور جب کاتب کو لکھنے کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کرے۔ علم پر بخل نہیں کرنا چاہیے، ولا یأبا کاتب، کاتب کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو گواہ ہوں، گواہی کا اصول بیان فرمایا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، دو مرد گواہ ہوں، اور اگر دو مرد نہیں ہیں تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں گواہ بن جائیں۔ یہ معاملات کو مضبوط کرنے کے لیے ہے۔ دو عادل اور پسندیدہ مردوں کی گواہی ہونی لازمی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں حکمت یہ ہے کہ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ اگر ان دونوں عورتوں میں سے کوئی ایک عورت بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کروا دے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم عورت کی توہین نہیں ہے بلکہ ایک طبعی اور نفسیاتی تحفظ ہے۔ مالیاتی اور عدالتی دباؤ کے تحت اگر ایک گواہ بھول جائے یا دباؤ کا شکار ہو جائے تو دوسری اسے یاد دلا کر تقویت دے سکے۔ یہ نظام گواہی کی صداقت کو ہر قسم کے شک اور دباؤ سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ضابطۂ اخلاق عطا فرمایا کہ کاتب کبھی انکار نہ کرے، ویسا ہی لکھے جیسا اس کو بتایا گیا، اور صاحب معاملہ اسے مجبور نہ کرے، اس کی جائز اجرت نہ روکے، اسے بلا وجہ تنگ نہ کرے، اور جب گواہی کے لیے بلایا جائے تو گواہوں پر فرض ہے کہ وہ انکار نہ کریں، وہ گواہی دینے کے لیے حاضر ہوں، اور اگر معاملہ ادھار کا نہیں بلکہ نقد ہے، دست بدست ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت عطا فرمائی کہ تمہیں اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تم اسے نہ لکھو۔ اگر لکھ لو اور گواہ بنا لو تو بہتر ہے۔ اگر تم حالت سفر میں ہو، ادھار کا معاملہ پیش آ جائے اور جہاں کوئی کاتب یا وثیقہ نویس دستیاب نہ ہو تو معاملات کو محفوظ رکھنے کے لیے متبادل ضمانت کا حکم دیا۔ فزیکل پلیج، رہن، اس کا حکم دیا کہ کوئی قیمتی چیز بطور گروی، بطور رہن رکھوا دی جائے اور قرض لے لیا جائے، اور یہ چیز عملی طور پر قرض دینے والے کے قبضے میں ہونی چاہیے تاکہ فریقین کو اعتماد رہے۔ یہ قانون اس بات کی ضمانت ہے کہ سفر جیسی غیر یقینی حالت میں بھی کسی کے معاشی حقوق ضائع نہ ہوں۔ اور ارشاد فرمایا جب فریقین ایک دوسرے پر مکمل اعتماد کریں اور نہ کچھ لکھیں نہ رہن رکھیں تو مقروض پر فرض ہے کہ وہ اس اعتماد کی لاج رکھے، امانت پوری ایمانداری سے واپس کرے۔ یہاں قانون کی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف آ جاتا ہے کہ انسان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے۔ اگر سامنے والے شخص نے اعتماد کیا ہے، بھروسہ کیا ہے تو اس کے اعتماد کو نہ توڑے، اور جو شخص حق جاننے کے باوجود گواہی کو چھپاتا ہے تو قرآن مجید فرقان حمید نے اس کے دل کو گناہ گار دل قرار دیا۔ اس تفصیلی آیت کا الہی مقصد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا عدل و انصاف ہے۔ ایک محفوظ اور پرامن معاشرہ ہے جہاں شکوک و شبہات جنم نہ لیں، جہاں پر گواہ اپنی گواہی پوری کریں، جہاں کسی کا معاشی استحصال نہ ہو، سب کے معاشی حقوق پورے ہونے چاہیے۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اللہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ اسلام میں تجارت اور مالیاتی قواعد صرف دنیاوی معاملات نہیں ہیں
بلکہ خالصتاً روحانی اور دینی فرائض ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی طویل ترین آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایک مسلمان کی عبادت گاہ میں کی گئی دعا اور بازار میں لکھے گئے معاہدے دونوں کا مقصد ایک ہی ہونا چاہیے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور معاشرتی عدل کا قیام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔